جو اگلی آیت ہے نا اس کو پڑھیں گے تو وہ بھی پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے، بشراً ایک انسان کو. اللہ نے انسانی جسم کی اصل پانی رکھی ہے. اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی جس سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، مٹی میں پانی ملایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، یا پھر یہ قطرہ منی کی بات ہو رہی ہے، وہ حقیر پانی جس سے انسان پیدا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ نے انسان کی اصل پانی سے رکھی ہے. آدم علیہ السلام کو بنایا. اگر بشرن سے مراد آدم علیہ السلام ہے تو وہ پانی جو آدم علیہ السلام کی مٹی میں ملایا گیا تھا، اور اگر بشرن سے مراد عام انسان ہے تو قطرہ منی مراد ہے کہ ایک حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ، پھر بنایا اس کو. اللہ کی قدرت پر غور کرو، اس حقیر پانی سے پیدا ہونے والا انسان بنایا اس کو نسباً و صہرا، نسب والا اور سسرال والا. یعنی اس قطرہ منی سے اتنے سارے انسان پیدا ہوئے، کچھ مرد ہوئے، کچھ عورتیں ہوئیں، پھر شادیاں ہوئیں آپس میں. جہاں نسب کے رشتے تھے وہاں سسرال کے رشتے بھی بنائے اللہ نے. ایگزیکٹلی آپ پچھلی آیت سے اس کو ملائیں تو اگر آپ عذب فراتن میں نسبی رشتے لکھ دیں اور ملح اجاجن میں سسرالی رشتے لکھ لیں تو میرے خیال میں کچھ بعید نہیں ہے سمجھنا اب اس کو. اس لیے کیونکہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ جو خونی رشتے ہیں وہ تو اپنے ہیں، سسرال والے اپنے نہیں ہو سکتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذب فراتن وہذا ملح اجاجن، سب ساتھ ہی ہیں. اور کیا نسب کے رشتوں میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. شادی کے لیے تو پھر نسب کے علاوہ ہی رشتے چاہیے، سسرال بنانے کے لیے تو الگ ہی چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نسب والے ہی اچھے ہوتے ہیں، ہمارے خونی رشتے ہی اچھے ہوتے ہیں، تو پھر شادی کہاں ہوتی؟ جتنا یہ میٹھا پانی امپورٹنٹ ہے اتنا کھارا پانی بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. کھارا پانی بھی اتنا ہی زیادہ اللہ نے رکھا ہے زمین پہ. اس کھارے پانی سے ہی آبی بخارات آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور بارش برستی ہے. تو جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، المائی سے مراد یہاں پر وہ پانی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا، اور دوسرا اس پانی سے مراد قطرہ منی ہے. اور بشرن سے پھر دو مرادیں ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی ہوں گے اور عام انسان بھی. نسباً خونی رشتے، اور نسب سے مراد یہاں پر بیٹوں والا، یعنی جس کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں. وصہرن، اس سے مراد وہ رشتہ جو شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی سسرالی رشتہ. اور مراد یہاں سے بیٹیاں بھی ہیں. دوسرا معنی، مرادی معنی بیٹیاں. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھی، اللہ سارے انسانوں کو ایسے ہی بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو بنایا، انہی سے ان کا جوڑا بنایا، حضرت حوا بنائی. پھر آپ دیکھیے تو ایک تعلق، ایک محبت، ایک مان، ایک خوشی، اعتماد، سہارا، یہ جذبات جو انسان کے اندر ہے نا، اس کو پنپنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ناطے دیے الحمدللہ میں. اور یہ نسبی رشتے بھی ہیں اور اللہ نے سسرالی رشتے، دونوں نعمت ہیں. یاد رکھیے گا یہ دونوں رشتے نعمت ہیں. کبھی نہ سوچیں کہ نسبی رشتے تو نعمت ہیں اور سسرالی رشتے بوجھ ہیں. کبھی نہ سمجھیں اس چیز کو. جہاں ہماری سوچ بدلتی ہے ہماری ڈیلنگز چینج ہو جاتی ہیں، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. جہاں ہماری سوچ بدلتی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں خونی رشتے بھی دیے ہیں اور سسرالی رشتے بھی دیے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے ہمیں یوں ہی پھینک دیتا، انسانوں کو پھینک دیتا، یا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو جانوروں کی طرح کر دیتا. ان کو نہیں پتا ان کے رشتے دار کون ہیں، جانوروں کو نہیں پتا کون اس کی ماں ہے، کون اس کا باپ ہے، کون اس کے دیگر رشتے دار ہیں، جانوروں کو نہیں پتا. اللہ چاہتا تو ہم ایسے ہی کر دیتا. لیکن اللہ نے اس قطرہ منی کے ساتھ انسانی نسل کو باقی رکھا، اور اس میں ان تمام جذبات کو باقی رکھا، تعلق کے جذبات کو، محبت کے جذبات کو، خوشی کے جذبات کو، ایک دوسرے کا سہارا بننے کے جذبات کو، ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات کو، مان کے جذبات کو، یہ اللہ نے رکھا. اور یہی اس دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اب ہم ان رونقوں کو کتنا بڑھاتے ہیں، کتنا ہم مل کر چلتے ہیں. میٹھا پانی اور کھارا پانی کتنا مل کر چلتے ہیں، کتنا ہم دونوں سے فائدے اٹھاتے ہیں. نو ڈاؤٹ سب کو پسندیدہ تو میٹھا پانی ہوتا ہے، لیکن جب وہ نہ ہو تو پھر کھارا پانی بھی بڑا اچھا ہوتا ہے.
تو یہی چیز سمجھنے کی ہے. دونوں جو آیتیں ہیں نا آگے پیچھے اس آیت کی, یہ ایک فہم ہمیں دے رہی ہیں. عمومی طور پر نسبی رشتہ داروں کو وہ ظلم بھی کریں, اگر وہ بدتمیزی بھی کریں, بد تہذیبی بھی کریں, تو بھی میٹھے پانی کی طرح ہی لگتے ہیں. اور سسرال کے رشتے عمومی طور پر, ٹھیک ہے, میں خواص کی بات نہیں کری, کیونکہ جو قرآن پڑھنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں وہ ہر رشتے کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ جس عزت کا مستحق ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں. میں عمومی طور پہ لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ عمومی طور پر سسرال والے جو ہیں وہ کھارے پانی کی طرح لگتے ہیں, چاہے وہ جتنے بھی اچھے ہوں. حالانکہ نمکین کا حصہ ہماری زندگی میں میٹھے سے زیادہ ہے, اور یہ بہت انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن ایسی سوچ جب آ جائے نا, منفی سوچ اپنے سسرال والوں کے لیے, کہ یہ کبھی میری ساس میرے ساتھ میری ماں جیسی نہیں ہو سکتی, یا ساس یہ سوچے کہ میری بہو میری بیٹی جیسی نہیں ہو سکتی ہے. میں اکثر لوگوں کو یہی بات سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ واقعی ساس ماں جیسی نہیں ڈیلنگز میں, ویسی بہو بیٹی جیسی نہیں ڈیلنگز میں. ان کو ڈیل کرنا کیسے آپ ان کے ساتھ رویہ رکھتے. بیٹی کو تو آپ جیسا تیسا بھی بول دیں, اس نے اگنور کر لینا, لیکن آپ بہو کو نہیں بول سکتے. ماں کو تو آپ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن ساس کو آپ نہیں کہہ سکتے. بلکہ زیادہ احترام اور زیادہ سینسٹیو رشتے ہوتے ہیں. دیکھیں, نسبی رشتے خون کی کشش کی وجہ سے کبھی نہ کبھی مل بیٹھ جائیں گے, لیکن جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں, جو قانونی رشتے ہوتے ہیں, ان کو بہت پیار سے, محبت سے, احترام سے ڈیل کرنا چاہیے ہمیں. ڈیلنگز فرق ہیں, حالانکہ ہے ساس بھی ماں ہی اور بہو بیٹی, پر قانونی ماں اور قانونی بیٹی. تو جہاں قانون آتا ہے تو وہاں آپ کو بہت سینسیٹیولی اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ چیز نہیں سمجھی جا رہی ہوتی. پھر ہم ڈیل کرنے جاتے ہیں اس کو ماں کی طرح, جیسے ہماری سگی ماں, تو پھر تو گڑبڑ آئے گی. بہو کو ہم ڈیل کرنے جاتے ہیں بیٹی کی طرح. اچھا, اگر واقعی بیٹی کی طرح ڈیل کرنے جائیں بھی نا اگر, تو بھی اتنی خرابی نہیں آتی. لیکن ڈانٹنے کے معاملے میں بیٹی کی طرح, اور حسن اخلاق کے معاملے میں بہو کی طرح. یعنی ہمارے بہت مائنڈ سیٹس ہیں, ہم بہت منفی سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں ان رشتوں میں وہ مان, وہ خوشی, وہ اعتماد, وہ رونق نکل جاتی ہے, اور کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے کسی نے کہا کہ ہماری ساس تو ہمیں اچھے اچھے کھانے بھی بنا کے کھلائے, تو اتنا مزہ نہیں آتا جو امی کے گھر کا ایک سادہ کھانا کھا کے مزہ آتا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے تو فوراً سوال کیا, میں نے کہا ایسا کیوں؟ جو اچھا ہے وہ آپ کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے ہمارے مائنڈ آلریڈی سیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنی ماں کے گھر میں بنسبت سسرال کے, کمفرٹیبل زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. ماں کے گھر میں آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. آپ کا جب دل چاہ رہا آپ سو رہے ہیں, آپ کا جب دل چاہ رہا آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کچھ لائف کے ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسے زندگی کے دور اور پہلو ہوتے ہیں جس میں آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے. یہ چیز آپ کی جو تربیہ کرتی ہے وہ آپ کی ماں کے گھر میں تربیہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا, جتنا مضبوط آپ شادی کے بعد ہوتے ہیں اتنا آپ شادی سے پہلے نہیں ہو سکتے. کبھی بوجھ نہ سمجھیں اپنے سسرال کو, کبھی نہ بوجھ سمجھیں ان کاموں کو جو ان سے جڑے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کی شادی نہ ہوتی, اللہ آپ کی فیملی نہ بڑھاتا. تو یہ نعمتیں ہیں, اور ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف جڑی ہے. آپ کہیں پھول تو ملے پر کانٹے نہیں چاہیے, دس از ویری رانگ. یہ غلط بات ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ سوچنا سوچا اور برداشت کا مادہ رکھیں. یہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا تھا. ہم نے جو 18واں پارہ اینڈ کیا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے آزمایا جا رہا ہے. کبھی پاورز کے حساب سے آزمایا جائے گا, کبھی زبان کی آزمائش آئے گی, کبھی رویوں کی آزمائش آئے گی. دیکھیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, قرآن تو ہم نے پڑھا ہے نا. زیادہ اچھے عمل کا مطلوب کس سے ہے؟ ہم سے ہے. یہی چیز آپ دیکھیں کہ منفی سوچ جہاں آئے گی نا کہ یہ تو نسبی رشتے ہیں, میرے اپنے ہیں, میرا میکا ہے, اور یہ تو میرا سسرال ہے, بس سسرال تو ہوتا ہی ایسا ہے, اور یہ اور وہ, وہاں ان رشتوں میں سے اس منفی سوچ نے حسن سلوک اور محبت کی فیلنگز کو نکال دینا ہے. کر کے دیکھ لیں کہ جہاں منفی سوچ آئے گی نا, جس بھی رشتے میں لے آئیں, وہاں حسن سلوک اور محبت سب سے پہلے اٹھے گا. بچا کیا پھر اس رشتے میں؟ کیا بچا؟ اگر میں اور آپ نبھا کرتے ہیں تو دل سے کریں,
ورنہ تو نبھا تو کر ہی رہے ہیں بغیر دل کے، بغیر فیلنگز کے، بغیر اس کے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، اور یہ کیوں نہیں تھا، وہ کیوں نہیں تھا. اور خون کی کشش کو محسوس کرتے رہتے ہیں کہ یہ میری بہن اور یہ میرا بھائی، چاہے بے شک کتنی غلط بات وہ کر جائیں، جتنا ظلم وہ کر جائیں، ہم کہتے نہیں ٹھیک ہے. یہ جو رشتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، یہ ہمارے لیے تحفظ اور اعتماد کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور پیچھے ہم نے 18ویں پارے میں سورہ نور جو پڑھی تھی، زنا کی کتنی مذمت کی گئی. کیوں؟ زنا کے نتیجے میں بھی تو بچے پیدا ہونے تھے، زنا کے نتیجے میں بھی انسانی بقا ہو رہی ہے، نسل انسانی بڑھ رہی ہے نا، لیکن منع کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ جو رشتوں کا تقدس تھا وہ پامال ہو رہا تھا، وہ بچے جو انسیکیور ہو رہے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دے دیا کہ ہماری زندگیوں میں یہ رشتے ناتے بہت معنی رکھتے ہیں، بھاری بہت لگتے ہیں بسا اوقات، لیکن سوچیں تھوڑی دیر کے لیے یہ نہ ہو تو. آپ گھر سے اپنی فیملی کے لوگوں کو ذرا باہر بھیج دیں ایک ہفتے کے لیے، نہ آپ کے گھر میں آپ کو کھانے میں مزہ آئے گا، نہ آپ کو کسی کام میں لطف آئے گا. اچھا کام ہی نہیں ہوگا کچھ، لوگ ہیں تو رونق ہے، لوگ ہیں تو کام ہے. کبھی نہ چڑھیں اس سے. جو چڑھتا ہے اس کا مطلب وہ آدم کی اولاد سے بیزار ہے، انسانوں سے بیزار ہے. کبھی نہ چڑھیں. عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کے گھر میں ہم جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کبھی نہیں کوستے اس کو، اتنے کام اتنے کام اتنے کام. سسرال میں کام ہوتے تو ہم کوستے رہتے ہیں، ابھی اٹھو تو یہ کام یہ کام یہ کام یہ. تو یہ ایک سسرال ہے کیا؟ اپنا گھر. جب تک اپنا گھر نہیں سمجھیں گے، جب تک اپنا کام نہیں سمجھیں گے، اس کام کے ساتھ بیزاری، اور جس نے وہ کام آپ کو دیا اس کے ساتھ بھی بیزاری لازمی آئے گی. جو رشتوں کو کاٹتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر نہیں آتی. دوسری بات، دل سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بادر کرنے لگتے ہیں، ان کے لیے اپنے دل خراب کرنے لگتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جو سب کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا برداشت کرتا ہے وہ بہتر ہے ان سے جو سب سے الگ تھلگ رہتا ہے اور لوگوں کی ایذا پر صبر نہیں کرتا. بہتر مومن تو وہ ہے جو لوگوں کے درمیان رہے. اور یہی سوچ کا جو فرق ہے، عادتوں کا جو فرق ہے، انسانوں کا جو فرق ہے، یہی تو مینج کرنا ہے. اور یہی آرٹ ہے، یہی اصل چیز ہے کہ میں اور آپ اس ڈفرنس آف مینجمنٹ کو سیکھ جائیں. فرق مینج کرنے آنا چاہیے. اور جہاں آپ اپنے اندر جتنا اگنورنس لے کر آتے ہیں، جتنا آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں، جتنا آپ مل کر رہتے ہیں، جتنا آپ ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جتنا آپ سامنے والے کو گیپ دیتے ہیں، جتنا آپ اس کو موقع دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اللہ آپ کی اتنی عزت بڑھائے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مرتبہ دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ دیکھیں کہ جن خواتین کی سسرالی زندگی بہت سٹرونگ ہوتی ہے، اپنا اعتماد بنائے ہوئے ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ان کی بڑی سہ ہوتی ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں بنتی. جن خواتین نے اپنے سسرال میں ایک باقاعدہ مقام بنا لیا ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں بنتا. اس کے پیچھے لازمی سیکریفائز ہے، قربانی، اس کے پیچھے اگنورنس ہے، نظر انداز کرنا، اس کے پیچھے معاف کرنا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اپنی غلطیوں کو قبول کر لینا، یہ سب ہے. ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. اور کٹ کے الگ رہنا، کتنے لوگ، میجورٹی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھارے پانی بنے ہوئے ہیں، کٹ کے رہ رہے ہیں، لوگوں سے تکلیف دینے والے بنے ہوئے ہیں. محبت دینے والے، عزت دینے والے، رسپیکٹ کرنے والے کم ہی ملیں گے آپ کو. جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ جب دل چھوٹا کر کے آ جاتے ہیں، بات مسئلہ پوچھتے ہیں تو سمجھاتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اگر جو باتیں آپ کو بری لگ رہی ہیں اپنے ان لاز والوں سے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہ جو آپ کی ساس نے جو جملے آپ کو کہیں، اگر یہی سیم جملے آپ کی ماں بھی آپ کو کہیں تو آپ کیا کریں گی؟ کیا ان کو چھوڑ دیں گی؟ کیا ان کے ساتھ ملنا ملانا ختم کر دیں گی؟ تو کہتی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ماں تو ماں ہے. تو میں نے کہا اس کو بھی ماں سمجھیں. دیکھیں کچھ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، جو بری باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، بیمار ہے، صحت مند ہوتا تو بات کرتا ہے ایسی. تو جو بیمار ہے اس کے ساتھ تو پھر اور آپ کو ہمبل ہونا پڑتا ہے. بیمار لوگ تو اکثر جو کھانا ہم دیتے ہیں کہتے نہیں کھانا ہمیں، ہم ان کو پیار سے بہلا کے کھلا رہے ہیں، کھانا تو یہی پڑے گا، اور وہی کھلا رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے اچھا ہوتا ہے.
کتنی ہماری ڈیلنگز ان کے ساتھ سافٹ ہو جاتی ہیں, ہمارے ان کے ساتھ معاملات نرم پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو بیمار سمجھ لیا. لیکن جہاں ہم نہیں سمجھتے وہاں ہم اسٹرک ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اپنے والد کے ساتھ کچھ ٹائم میں نے گزارا. آخر ان کا جو ٹائم تھا, کافی بیمار بھی رہتے تھے, اور کافی ظاہر ہے جو بیمار شخص ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور انکار بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کھانا, یہ وہ جو بھی ریئیکشنز ہو سکتے ہیں. اور ایون آپ دیکھیں کہ جو نسبی رشتے ہوتے ہیں وہ تو بیئر کرتے ہی کرتے ہیں, اور آپ کے آس پاس آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے, آپ کا سسرال بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی بیئر کرتے ہیں. اور یقین مانیں جو برداشت کر جاتا ہے نا اس کی عزت اللہ بڑھاتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ میرے والد ہیں تو میں برداشت کر لوں, اور اگر یہی سیم خدمت مجھے اپنے سسر کی کرنے کے لیے ملے تو میں کہوں نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہوتا. ہمارے یہ دو سوچیں کیوں ہیں؟ ہمارے لیے ایک سوچ کیوں نہیں سب کے لیے کہ بزرگ ہے, میرے والد ہیں یا والد کی حیثیت رکھتے ہیں, سگے باپ ہیں یا قانونی باپ ہیں؟ باپ تو باپ ہے. خدمت کا جذبہ تو ویسے ہی ہونا چاہیے, احترام کا جذبہ تو ویسے ہی ہونا چاہیے. ہم اتنے دو رخے کیوں ہیں؟ ہماری دو سوچیں کیوں ہیں؟ اور یہی دو سوچیں ہمیں پریشان کرتی ہیں. تبھی ہمارے جب دو لیونگ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں نا, اس کے ساتھ ایسے جینا ہے اور اس کے ساتھ ایسے جینا ہے, تو ہم پھر مشکل میں پڑتے ہیں. ایک ہی لیونگ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, اور وہ قرآن جو بتاتا ہے ہمیں, اور اس سے جو سکون ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں. تو یہ آیت بہت اچھے سے سمجھ لیں, اور اپنی زندگی کے جو بھی ایسے ایسپیکٹس ہیں, اس کو پہلو ہیں, اس کو ٹھیک کر لیں. جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کر لیں, کہ اللہ نے ایک اور موقع دیا, فرقان دے دیا نا, سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو فجعلہ نصبا, دیکھو اس کو ہم نے نصب دیا, لیکن ساتھ کہا وسحرا. سسرال بھی بہت بڑی نعمت ہے, زیادہ بڑی نعمت ہے. ہمیں سنبھالتے ہیں, ہمارے اخراجات اٹھاتے ہیں, ہمیں نام دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کتنا کچھ الحمدللہ اپنے شوہروں سے ملا ہوا ہوتا ہے. الحمدللہ اگر ہم شکر نہیں ادا کریں گی, ہم ان کے احسان نہیں مانیں گی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی کثرت میں نے جہنم میں دیکھی, وہ اس ہی معاملے میں ناشکری ہیں, شوہروں کے معاملے میں, سسرال کے معاملے میں ہی ناشکری ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور ہے تیرا رب قدرت والا. اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھتا ہے. اور یہاں جو یہ بات ہم نے نسباً و صحرا میں جو بیٹے اور بیٹی کا ہے, کیونکہ بیٹے جو ہیں ان کے ذریعے بہو گھر میں آتی ہے, اور وہ فیملی کو انہی کے نام سے آگے فیملی بڑھ رہی. تو صحرا میں کیا ہوتا ہے, بیٹیاں مراد ہیں, آپ ان کو شادی کر کے کہیں اور بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ دو مرادیں بھی اس میں آتی ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور ہے رب تیرا قدرت والا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں سے جو لوگ آج ہمارے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں ان کو کل ہمارا مددگار بنا دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, اللہ قدرت والا ہے. تو اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بطور آزمائش ہماری زندگی میں رکھا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے اسی آزمائش کی وجہ سے ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی آزمائش کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو رشتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے, نبھانا ہے, اور دل سے نبھانا ہے. اوپری دل سے نہیں, دل کی گہرائیوں سے ان سے نبھانا ہے. محبت کریں تو دل سے کریں, اللہ کے لیے کریں, وہ فائدہ بھی دے گی انشاءاللہ, اور اس کی خوب برکتیں اللہ رب العزت پھر دیتا ہے. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مکافات عمل ہوتا ہے, جیسا کریں گے ویسا آگے دیکھیں گے. کچھ بعید نہیں, جیسے ہم پھوٹ ڈالیں اگر, تو ہماری اولادیں بھی پھوٹ ڈالیں گی آپس میں. ہم اگر کسی رشتے کو کاٹنے والے بنیں گے, ہماری اولادیں نے بھی آگے یہی کرنا. ہم جو ہوئے ویسے ہمارے نسلوں نے ہونا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں میں ایمان, اخلاق, کردار, محبت, شان, مان, آن سب بنائے رکھے, تو ایسی زندگی ہمیں گزارنی تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی وہی چیز آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.